الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سمجھنے کے لیے جو ہم نے ضروری ہے، قرآن میں جو تاکہ غلطیاں بالکل نہ ہو سکیں، اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ حروف تہجی عربی میں جو ہیں وہ یہ ہیں الف یا حمزہ، اس کے بعد بے تے سے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ ہوگا، اسے عربی میں پڑھتے ہیں با تا سا، جیم ہا خا، دال زال، را زا، سین شین، صاد ضاد، طا ظا، عین غین، فا قاف کاف، لام میم، نون وا، ہا یا۔ اس کی 5 آوازیں ہیں عربی میں، اگر آپ ان 5 آوازوں کو یاد کر لیں، چلتے پھرتے آپ یاد کرتے جائیں، یہ جب یاد ہو جائیں گی تو پھر آپ کو قرآن پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ حمزہ یا الف پر جب زبر ہو گیا تو یہ ہوگی پوری آواز، یہ آ با تا سا، اس میں آواز اتنی دیر جاری رہے گی جتنی دیر میں ایک انگلی کھلتی ہے یا بند ہوتی ہے۔ آ با تا سا جا ہا خا دا زا را زا، سین، سین کے اوپر زبر ہے، یہ ہوگا سا شا سوا زوا، زواد پر زبر نہیں ہے، یہ آپ زبر کو ڈالنی، اس پر کھڑا وزر، طا زا ہا غا فا قا کا لا ما نا وا ہا یا۔ اچھا، الف ماروں کی پوری آواز کو لکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ طریقہ ہے یہ کہ الف بے حرف پر جو ہے زبر ہوگا اور اس کے آگے الف ہوگا، یہ ہوگا آ، حمزہ پر زبر ہے، آگے الف ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں ہوگی، تو یہ تب پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، تو یہ پڑھا جائے گا آ با تا سا جا ہا خا دا زا را زا سا شا سوا ضا طا ظا ہا خا فا قا کا لا ما نا وا ہا یا۔ اس کے بعد ہے یہ مارو کی پوری آواز دوسری۔ یہ مارو کی پوری آواز جو ہے وہ ہوگی جب کسی بھی حرف پر کے نیچے پورا کھڑا زیر ہو تو وہ پوری آواز یہ مارو کی آواز کہلائے گی، یہ ہوگا ای بی تی سی، یہ بھی اتنی دیر جاری رہے گی پوری آواز جتنی دیر میں ایک انگلی بند ہوتی ہے یا کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ای بی تی سی جی ہی خی دی زی ری زی سی شی سوئی دی تی زی ہی ہوئی فی قی کی لی می نی وی ہی ی۔ یا مارو کی پوری آواز کو ایک طریقہ لکھنے کا دوسرا طریقہ یہ بھی یہ مارو کی پوری آواز ہے کہ کسی حرف کے نیچے زیر ہو، پڑا زیر ہو اور آگے یہ پر جزم ہو، تو یہ یا مارو کی پوری آواز پڑھی جائے گی، یہ ہوگا ای بی تی سی جی ہی خی دی زی ری زی، یہ اتنی دیر جاری رہے گی جتنی دیر میں ایک انگلی کھلتی ہے یا بند ہوتی ہے۔ اچھا، واؤ اس کے بعد واؤ مارو کی جو ہے نا وہ پوری آواز، جب کسی چیز پر الٹا پیش ہو تو وہ آواز پڑھی جاتی ہے، پوری آواز ہوگی واؤ مارو کی، او بو تو سو جو ہو خو دو زو رو زو سو شو، یہ آواز بھی اتنی دیر جاری رہے گی جتنی دیر میں ایک انگلی کھلتی ہے یا بند ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے مارو کی پوری آواز ایک کا لکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ ہے کہ واؤ پر جزم ہو اور پہلے حرف پر سیدھا پیش ہو، تو یہ بھی وہی آواز ہے بالکل، اس کا طریقہ لکھنے کا اور ہے لیکن یہ ہے وہی، او بو تو سو جو ہو خو دو زو رو زو۔ اس کو آپ اگر چلتے پھرتے بھی یاد کریں تو یہ اس کا آپ کو وہی ثواب ملے گا، کیونکہ یہ قرآن کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو قرآن پڑھنے کا ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے الف مارو کی آدھی آواز، ہم نے پوری آواز پڑھی ہے وہ آ با تا سا، لیکن اگر کھڑا زبر ہو، پڑا زبر ہو، کھڑے زبر کی بجائے پڑا زبر ہو اور آگے کوئی چیز نہ ہو تو یہ پھر جو ہے نا یہ آدھی آواز کہلائے گی، یعنی کہ آگے کوئی حرف ایسا نہ ہو جس پر جزم ہو، بلکہ کسی پڑا زبر ہے تو یہ ہوگا آ با تا سا، اور اس کو جب اس میں جھٹکا نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا آ با تا سا جا خا دا زا را زا، تو تھا نا آ با تا سا، یہ ہے آ با تا سا جا خا دا زا را زا، سا شا سوا زا تو زا آ غا فا قا کا لا ما نا وا ہا یا، یہ جو ہے یہ آدھی آواز ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے یہ مارو کی بھی، یا مارو کی آدھی آواز ہوگی،
کہ یا معروف کی آدھی آواز کے لیے یا معروف کی آدھی آواز ہوگی تو اس میں صرف زیر ہوگا، کسی حرف پر زیر ہوگا، آگے کوئی حرف جو ہے وہ جزم والا نہیں ہوگا، تو یہ یا معروف کی آدھی آواز کہلائے گی. جی جیسے ای بی تی سی جی ہی خی دی زی ری زی، یہ ہوگا ای بی تی سی جی ہی خی دی زی ری زی، سی شی سوزی تیزی یہ خی فیقی کے لیے منی بھی ہی جی. جب یہ جیسے قرآن میں آتا ہے ای بی لی، تو ای بی لی نہیں ہوگا بلکہ ہوگا ای بی لی. ای بی لی کہتے ہیں اس کو اونٹ کو، کیفا خلقت، ای بی لی کیفا خلقت. تو ای یہ جو جب آدھی آواز ہوگی تو کیا ای بی لی، یعنی کہ ای بی تی سی. واؤ معروف کی آدھی آواز تب ہوگی جب ہم زبر ہوگا، جب پیش ہوگا لیکن آگے کوئی وقت کوئی حرف جزم کا نہیں ہوگا، تو یہ واؤ معروف کی آدھی آواز کہلائے گی. یہ ہوگا او بو تو سو جو ہو او بو تو سو جو ہو تو زو روزو، او بو تو سو نہیں ہوگا بلکہ او بو تو سو جو ہو تو زو روزو. یہ جو ہے نا یہ سو شو سو تو زو کو لو منو ہو. تو اس کے بعد چوتھی آواز جو ہے، یہ تو آدھی آوازیں ہو گئیں، اس کے بعد ہے یا لین کی پوری آواز. لین کی آواز جو ہے وہ آدھی نہیں ہوتی، یہ پوری ہی رہتی ہے، نہ یہ بڑھتی ہے، نہ اس پہ مد آ سکتا ہے، اور نہ یہ آدھی ہوتی ہے. جسے اس میں یہ ہے کہ کسی حرف پر زبر ہو اور آگے یا ہو، یہ چھوٹی ہے جو ہے اردو میں کہتے ہیں چھوٹی ہے ہو، اور اس پر جزم ہو، تو یہ ہوگا ای بئی تئی سئی جئی ہئی خئی. جیسے یہ ہے ایھا الذین آمنوا، جو حی القیوم ہئی، تو یہ جو ہے نا یہ ای بئی تئی سئی جئی ہئی خئی دئی زئی رئی زئی سئی شئی سئی زئی تئی زئی ای غئی فئی قئی کئی لئی مئی نئی وئی ہئی یئی. یہ جو ہے نا یہ یا لین کی پوری آواز ہے. اس طرح اس کے بعد پھر ایک ہے واؤ لین کی آواز، واؤ لین کی پوری آواز. وہ واؤ لین کی جو پوری آواز ہے اس میں ہوگا کہ واؤ پر جزم ہوگا لیکن اس سے پہلے حرف پر زبر ہوگا. اگر زبر ہو پہلے حرف پر اور آگے یا ہو تو پھر وہ یا لین کی آواز ہو جائے گی، اور اگر واؤ پہ جزم ہو اور پہلے زبر ہو تو وہ واؤ لین کی آواز کہلائی جائے گی. یہ ہوگا او بہو تو سو جو ہو خو دو زو رو زو شو سو دو تو زو او فو قو کو لو مو نو وہ خو یو. جیسے یوم، اس میں لین کی آواز استعمال ہوتی ہے. سیلا سوم، رمضان روزے کو کہتے ہیں سوم، اس پر جو ہے وہ آواز سوم. تو یہ جو آوازیں ہیں یہ لین کی آوازیں ہیں. الصلاۃ خیر من النوم، نوم جو ہے یہ نون واو زبر نو، یہ جو ہے یہ لین کی آواز ہے، تو یہ لمبی نہیں ہوتی. اچھا اس کے بعد ہے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، وہ یہ ہیں کہ لام پر اگر کھڑا زبر ہو تو وہ ہو جائے گا، یا لام پر زبر ہو اور آگے الف ہو تو ہو جاتا ہے لا، لا مانے نہیں. اور لام پر اگر پڑا زبر ہو تو ہوگا اس کے معنی بن جاتے ہیں یقیناً. اب ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں نا، جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر نیت باندھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم. اب اس کے جو حروف ہیں یہ آپ الگ الگ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اس میں کیا غلطیاں کرتی ہیں. سین ہے، بے ہے، ہے، صبح، نون زبر نہ، سبحانہ، سبحانہ، کل لا ہم ما لمبا نہیں ہے یہ ہم سبحانہ کلہم وبی حمدی کا، واو پہ زبر ہے، بے کے نیچے زیر ہے، وبی ہے میم زبر ہم، دل دال زیر حمدی کا، وتا بارہ، واو زبر وا، تا زبر تا، وتا وتا نہیں ہے، وتا بارہ، بارہ قسم کا، با پوری زبر آواز ہے، وتا بارہ قسم کا، رے اور کاف پہ آدھی آواز ہے، وتا بارہ قسم کا، کاف جو ہے وہ سین سے مل رہا ہے، جزم کی آواز ہے، وتا بارہ قسم کا، وتا اعلیٰ، وتا نہیں ہے، وتا اعلیٰ، واؤ پہ زبر ہے، تے بھی زبر ہے، این پر جو ہے این کی پوری آواز ہے، این الف بھی لکھا جاتا ہے، این پہ کھڑا زبر بھی لکھا جاتا ہے. یہ ہو جائے گا وتا اعلیٰ، وتا نہیں ہوگا، وتا اعلیٰ جدو کا، ولا الہ، یہاں پہ ولا جو ہے اس کے اوپر ایک مد ڈالا جا سکتا ہے، یہ کیونکہ آگے الف آ رہا ہے، تو ولا الہ غیرک، یہ غین، یہ زبر غی جو ہے نا یہ لین کی آواز ہے، غیرک.
تو یہ جو ہے اس میں ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ وتا بارہ قسم کا پڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وتا بارہ بہت تے پہ شد نہیں ہے، اگر وتا بارہ پڑھیں گے تو تے پر شد پڑا جائے گا، تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ پڑھیں گے وتا بارہ قسم کا۔ اسی طرح وتا اعلیٰ جدو کا ہے، وتا نہیں کہیں گے، وتا کہیں گے تو یہ تیر پر شد ہو جائے گا اور یہ معنی غلط ہو جائیں گے، اس لیے پڑھیں گے وتا اعلیٰ جدو کا ولا الہ غیرک۔ انشاءاللہ آگے ہم قرآن پاک شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔